انسان کے جسم سے روح جب الگ ہو جاتی ہے تو یہ کہاں رہتی ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور اس روح کے متعلق ہمارا اسلامی عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ میں نے پچھلے کئی دنوں قبل غالباً روح کے متعلق کوئی بیان دیا تھا، اس پر کچھ سوال بھی مجھے آیا، اس کا تصفیہ بھی کروں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ فلاں کے جسم میں روح آتی ہے، فلاں کی روح آتی ہے، اور اس کے جسم میں حاضر ہو کر کے فلاں بولتے ہیں۔ ان تمام کے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ اس کو ایک صاحب نے ایک واقعے سے نقل کر کے دلیل کے طور پر پیش کیا کہ روح کسی کے جسم میں آ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں آج آپ سے گفتگو کرتا ہوں، اور ہمارا تعلق جو ذکر کی مجلس کا ہے یہ زیادہ سے زیادہ روح سے ہی ہوتا ہے۔ ہم اپنی روح کی تربیت کے لیے ہی ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح اور جسم کے متعلق قرآن عظیم میں کیا فرمایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ روح کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اگر آپ سے کوئی روح کے بارے میں سوال کرے تو آپ فرما دیں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیں کہ روح یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روح کو فنا نہیں ہے، یہ عقیدہ یاد رکھ لیں، روح کو فنا نہیں ہے۔ باقی دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب فنا ہونا ہے، یعنی جسم ہمارا فانی ہے، فنا ہو جائے گا۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ سب کو فنا ہے۔ روح چونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی صفت یا اللہ کا حکم، کوئی فانی نہیں۔ جیسے قرآن پاک بھی، اس کو بھی فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں جو اوراق ہیں، جو چھپا ہوا ہے، یہ تو ورق بوسیدہ ہوتے ہیں، ہم انہیں دفن بھی کرتے ہیں، پانی میں بہاتے ہیں۔ قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے، قرآن اللہ کا علم ہے جو اللہ کے علم میں موجود ہے۔ یہ سارے اوراق بھی ختم ہو جائیں تب بھی قرآن ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کی صفت ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح بھی فانی ہے، فنا ہو جائے گی، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو روح کو فنا مانتا ہے وہ بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے۔ اب بات یہاں سے شروع کی جاتی ہے کہ روح کے قبض ہونے کے بعد یہ کہاں جاتی ہے۔ دو فرشتے ہیں جن کے حوالے کی جاتی ہے، دونوں الگ الگ فرشتے ہیں۔ مومنین کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو ایک فرشتے ہیں رمیائیل، جن کے حوالے کی جاتی ہیں ساری روحیں، اور کافروں کی جب روحیں قبض کی جاتی ہیں تو ایک فرشتہ ہے دوما نام سے، اس فرشتے کے حوالے ہوتی ہیں۔ اب یہ دو فرشتے ڈیوٹی پر مقرر ہیں ان روحوں کے لیے، خازن جیسے خزانے کی حفاظت کی جاتی ہے ویسے وہ روحوں کی حفاظت۔ اور فرشتہ کوئی بھی اللہ کا ایک بال برابر بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، وہ اپنے کاموں پر مکمل پہرے داری دیتے ہیں۔ تو مومنین کی روحیں قبض ہونے کے بعد فرشتے کے تابع ہیں، لیکن فرق یہ ہے، حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنین کی روحوں کو اللہ آزاد فرماتا ہے، وہ جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں۔ بعض مومنین کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت کی سیر کر رہی ہوتی ہیں، جو آپ نے دیکھا نا کہ بہت سارے خواب آپ نے سنے کہ فلاں کو ہم نے جنت میں دیکھا، فلاں جنت میں ٹہل رہے تھے، یہ سب معاملات روحوں کے ہیں۔ اب تک تو جنت میں کوئی انٹر نہیں ہوگا، جب حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن تب جنت میں جائے گا۔ لیکن جن لوگوں کو دنیا میں انتقال کے بعد لوگوں نے جنت میں دیکھا ہے، یعنی وہ ان کی روحوں کو دیکھا ہے، روحیں سیر کرتی ہیں جنت کی۔ یہ مومنین کی روحیں ہیں، ان کو اختیار ہے۔ اور قرآن پاک میں دو آیتوں میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون، اور ایک میں ہے ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین۔ علیین اور سجین یہ دو وادیاں ہیں۔ علیین میں تمام مومنین کی روحیں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ کہاں ہے علیین جگہ؟ 7ویں آسمان کے اوپر علیین اس جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ مومنین کی روحوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ فرشتہ ہے رمیائیل جو ان کی حفاظت پر مامور ہے، لیکن وہ آزاد بھی ہیں، وہ روحیں علیین میں پہنچائی تو جاتی ہیں، آزاد ہے، جنت کی سیر کرنا چاہیں سیر کریں۔ اور ایک حدیث میں ملتا ہے کہ چاہے زمزم کے کنویں کے پاس ہزاروں مومنین کی روحیں ہوتی ہیں، وہ وہاں پر ہوتی ہیں، کچھ خانہ کعبہ کے پاس، کچھ رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کے پاس۔
یہ مومنین کی روحیں ہیں، اور کافروں کی جو روحیں ہیں وہ سجین میں ہوتی ہیں۔ سجین کہاں ہے؟ 7ویں زمین کے نیچے شیطانی لشکر کی جو جگہ ہے، شیطانی جو لشکر ہے وہ ہے شیطان کی ذریت، بہت بڑی ایک وادی ہے علیین، وہ شیطانی لشکر پورا وہاں پر موجود ہے۔ کافروں کی روحیں وہاں پہنچائی جاتی ہیں، لیکن وہ قید ہوتی ہیں، انہیں آزاد نہیں رکھا جاتا۔ دوما نام سے جو فرشتہ ان کی حفاظت پر مامور ہے، ان میں سے کوئی روح کو وہ آزادی نہیں دیتا۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ جو یہ خیال ہے کافروں کی روحیں بھٹکتی ہیں، یہ غلط ہے۔ وہ تو مرنے کے بعد اور زیادہ قید میں جاتی ہیں، وہاں سے آنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ کافروں کی روحیں قید میں ہیں، مومنین کی روحیں آزاد ہیں۔ آزاد ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جس پہ چاہے سوار ہو جاتی ہیں۔ تناسخ ارواح کا عقیدہ کفر ہے، کفر۔ تناسخ ارواح کسے کہتے ہیں؟ جیسے فلاں کی روح فلاں کے جسم میں آ گئی، یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، اسلام سے نکل جائے گا بندہ۔ لیکن بہت سارے لوگ جہالت کی وجہ سے ان تمام معاملات کو سچ مان لیتے ہیں، اور کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا بھی ہے پریکٹیکلی طور پر۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بتائیے ان کے جسم پر کون آیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے محلے سے کسی کا انتقال ہوا، یہاں پر کسی کا انتقال ہوا، اب آپ کے گھر میں مثال کے طور پر آپ کسی کی دادی تھی، دادی کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کہاں ہے آپ، کہاں رہ رہے ہیں؟ پاک سائٹ وکرولی میں رہ رہے ہیں، اور پھر ممبئی میں، ممبئی سینٹرل میں جائیں، وہاں کسی ایک عورت کے جسم پر وہ یہاں کی دادی آئی ہوئی ہے۔ وہ کیسے پتا چلا؟ وہاں کے گھر والوں کے پاس ایک خاتون ہے جو بڑبڑا رہی ہے اور کہتی ہے میں پاک سائٹ میں رہتی تھی، فلاں مجھے فلاں نے مارا ہے، فلاں نے وہ کیا ہے، میری 4 بہنیں ہیں، میرے 2 بھائی ہیں، وہ سب پورے یہاں کے خاندان کی ڈیٹیل بتا بھی رہی ہے۔ تو وہاں کے لوگ پتہ کرتے ہوئے یہاں آ گئے، پوچھا کہ یہاں کوئی ایسی خاتون تھی؟ تو لوگوں نے کہا ہاں تھی۔ کہاں ہے؟ کہا انتقال ہوا۔ ارے انتقال ہوا؟ وہ تو ہمارے گھر میں ہماری فلاں خالہ کے جسم پر آتی ہے اور تمہارے گھر کے سارے قصے بیان کرتی۔ اب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ دادی جو ہے فلاں خالہ کے اوپر آتی ہے۔ کیسے یقین ہوا؟ آپ بھی اس جگہ پر کھڑے رہیں گے تو یقین ہی کریں گے کہ وہ ممبئی میں رہنے والی ایک عورت وکرولی کی کسی گھر کے بارے میں کیسے جان رہی ہے۔ اس کے 4 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، گھر کے معاملات وہ وہاں رہنے والی خاتون کیسے جان رہی ہے؟ ضرور ان کی دادی ہمارے گھر کے خالہ کے جسم پر آئی ہے، وہی بتا رہی ہے۔ میرے عزیزو، نہ خالہ کے جسم پر دادی آتی، نہ دادی کے جسم پر خالہ آتی ہے، یہ کوئی تعلق نہیں۔ ابلیس شیطان مردود کسی کے جسم پر سوار ہوتا ہے اور وہ ادھر کے حالات لے جا کر اس کی زبان پر بولتا ہے تاکہ گھر والوں کو یہ لگے کہ فلاں کی روح آ گئی، اور روح کے آنے کا یقین رکھ لیتا ہے آدمی تو کافر ہو جاتا ہے۔ شیطان کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ اس کا ایمان چلا جائے، یہ مان لے کہ اس پر آئی ہوئی روح ہے۔ یہ تو خیر میں نے دادی اور خالہ کی مثال دی تھی، دادی اور خالہ کی مثال دی تھی، خیر ہے، لیکن مسلمانوں میں یہ عقیدہ گھر کر گیا ہے کہ کسی کے جسم پر غوث پاک آتے ہیں، کسی کے جسم پر غریب نواز آتے ہیں، کسی کے یہاں سواری آتی ہے فلاں پیر صاحب کی۔ یہ سواریاں کیا ہیں؟ روحوں کا اس طرح کسی کے جسم پر سوار ہونے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے میرے عزیزوں، یہ نہیں آ سکتی، اسلامی عقیدے کے برخلاف ہے۔ مومنین کی روحوں کا میں نے مقام بتا دیا، وہ کہاں ہے؟ اعلیٰ علیین میں ہے، اللہ ہمیں بھی علیین میں پہنچا ہے۔ اور کافروں کی روحیں سجین میں ہیں، یہ دونوں لفظ قرآن پاک میں سورہ مطففین میں آئے ہیں 30ویں پارے میں۔ یہ سجین اور علیین 2 مقامات ہیں جہاں پر کافروں کی روحیں اور مومنین کی روحیں پہنچتی ہیں۔ مومنین کی روحیں آزاد تو ہیں لیکن کسی کے جسم پر سوار نہیں ہوتی، اور کافروں کی روحیں مرنے کے بعد اور زیادہ قید ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے، اب مومنین کی روحیں علیین میں ہیں 7ویں آسمان کے اوپر، تو پھر ہم قبر پر جب جاتے ہیں سلام کرتے ہیں قبر والے، آپ جب روح ہے ہی نہیں وہاں پر تو ہم اس جسم کو جو سڑ چکا ہوگا، ختم ہو چکا ہوگا، ہم کیا سلام کریں اس کو؟ یہ بھی سوال آ سکتا ہے جب روح وہاں ہے ہی نہیں۔ میرے عزیزو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جہاں بھی رہے دنیا میں اس کے جسم سے اس کا تعلق ضرور رہے گا۔ اور اس زمانے میں ڈیجیٹل لائف میں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روح کا جسم سے تعلق کیسے ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ہلکے سے چپ میں، ایک ہلکے سے سم کارڈ میں سیٹلائٹ کا تعلق آ سکتا ہے،
کہیں پر بھی آپ موبائل لے کر کے جاتے ہیں، یہ تو نہیں کہ پورا سیٹلائٹ لے کے گھومتے رہتے ہیں۔ تو روح ہماری علیین میں ہی کیوں نہ ہو، جسم قبر کے جس بھی کونے میں ہو، اس جسم سے اس روح کا تعلق ضرور رہے گا۔ اور قبر میں جو کچھ بھی سزا ہو کہ جزا ہو، عذاب ہو کہ ثواب ہو، دونوں کا مزہ روح ضرور چکھتی ہے۔ روح کا تعلق جب جسم سے الگ ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ سننے دیکھنے کی طاقت اور ڈبل ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ دنیا میں جو ہم دیکھتے تھے سنتے تھے، اس سے کئی زیادہ بڑھ جاتی ہے طاقت روح کے جسم سے الگ ہونے کے بعد۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جب قبرستان میں چلتے ہو تو تمہارے پیروں کی چرچراہٹ کی آواز بھی مردہ سنتا ہے، یعنی چپل کی آواز تک قبر میں اسے سنائی دیتی ہے۔ سننے کی طاقت روح کی بڑھ جاتی ہے، روح کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، یہ صرف مومنین کے متعلق نہیں، کافروں کے متعلق بھی ہے۔ کافر کے روحیں بھی سنتی بھی ہیں، دیکھتی بھی ہیں۔ کافروں کی روحیں بھی، خود جنگ بدر کے مقتولین جو تھے، جتنے بھی کافر قتل ہو چکے تھے 70 کے قریب، ایک گڑھے میں ان سب کو جمع کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر خطبہ دیا، بیان فرما رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کو بیان کر رہے ہیں جو مر چکے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ زندوں سے بھی کہیں زیادہ سنتے ہیں۔ حضور ان سے پوچھ رہے تھے کیا اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم حق پر تھے اور ہمارا وعدہ پہنچ چکا اللہ کا؟ حضور ان سے سوال کرتے جا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جواب دنیا میں ایک حجاب ہے، نہیں سنائی دے گا۔ اچھا، اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، عالم برزخ، عالم برزخ ایک دنیا ہے جہاں سب روحیں ہیں۔ عالم برزخ وہی علیین جو ہے ایک جگہ ہے، لیکن ایک دنیا الگ ہو جاتی ہے۔ جیسے اس کو عالم حیات کہیں آپ، یہ زندگی کی دنیا ہے، جسم اور روح دونوں کے ساتھ۔ جسم یہاں رہ گیا اور روح چلی گئی کہاں پر؟ عالم برزخ میں۔ جب عالم برزخ میں جاتا ہے تو ایک بڑی دیوار ہمارے دونوں کے بیچ میں قائم ہو جاتی ہے، ہمارے دونوں کے بیچ میں قائم ہو جاتی ہے، یعنی روحوں کی دنیا اور ہماری دنیا کے بیچ میں۔ فرق یہ ہے کہ ہماری ساری باتیں، ہماری ساری ایکٹیویٹیز وہ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ساری چیزیں محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کی تمام معاملات ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ان کے جو کچھ بھی روحوں کے معاملات ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار ہے۔ عالم برزخ کے معاملات ہمارے اوپر ظاہر نہیں رکھے گئے۔ روحوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ہم میں سے کوئی جانتا نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ کسی کو علم دے دے، اپنے محبوبوں میں سے کسی کے اوپر ظاہر کر دے، یہ الگ بات ہے، لیکن عالم برزخ کے احوال عام لوگوں پر نہیں کھولے جاتے، ہمارے اور ان کے درمیان۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ون سائڈ دیکھے جانے والا شیشہ ہو، یعنی ایک طرف سے باہر کا دکھتا ہے لیکن ادھر والوں کو ادھر کا نہیں دکھتا۔ عالم برزخ اور ہمارے درمیان ایسی ہی معاملات ہیں۔ اب عالم برزخ میں ہوتا کیا ہے؟ وہاں کی ایک زندگی الگ ہے۔ جیسے مومنین کی روحیں ہیں، انبیاء کی روحیں ہیں، شہیدوں کی روحیں ہیں، صدیقین کی روحیں ہیں، متقین کی روحیں ہیں، الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ کافروں کی روحیں الگ ہیں۔ تو جب یہ مقدس روحیں ہیں تو اس دنیا میں وہ کیا کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ اس دنیا میں عالم برزخ میں ان کے ساتھ اس دنیا سے بھی اچھے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے شہیدوں کو اللہ تعالیٰ روزانہ رزق دیتا ہے۔ وہ کون سا رزق ہے، کیسا رزق ہے، وہ اللہ بہتر جانے، کیونکہ جب دنیا ہی بدل گئی تو وہاں کا رزق کیا ہے وہ پتہ نہیں۔ جیسے یوں سمجھ لیں آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی زندہ تھے ماں کے پیٹ میں، لیکن ماں کے پیٹ میں بچہ کیا کر رہا ہے وہ ہمیں باہر والوں کو معلوم نہیں، کیونکہ وہ ایک الگ دنیا میں ہے، الگ دنیا میں ہے۔ اور بچہ جو ہے اندر ماں کے پیٹ میں رہ کر کے باہر کی چیزیں محسوس نہیں کرتا ہے، دونوں کے درمیان دیوار حائل ہے ماں کا پیٹ، وہ اندر والا باہر کی چیزیں نہیں جان رہا ہے، باہر والا اندر کی چیزیں نہیں جان رہا، الگ الگ دنیا ہے۔ اور پھر یہاں آنے کے بعد ہم ساری چیزیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لیکن عالم برزخ کی چیزیں ہم نہیں دیکھتے، عالم برزخ والے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ علیین کے مقامات پر انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، سب کی روحیں ہیں، اور کبھی وہ سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں اڑ رہی ہوتی ہیں، اور کبھی زمزم کے کنویں پر
اور کبھی خانہ کعبہ کے ارد گرد اور کبھی روضہ رسول کے پاس مومنین کی روحیں قبض ہونے کے بعد. کافروں کی روحیں سجین میں ہیں، ساتویں زمین کے نیچے شیطانی لشکر کے ساتھ، لیکن وہ قید میں ہیں. اور ایک حدیث پاک میں ملتا ہے یمن میں ایک وادی ہے، ایک کنواں ہے جو سخت ترین بدبو والا پانی ہے. اس کنویں کے پاس کافروں کی روحیں ہوتی ہیں، اور بعض ان کے مرگھٹ پر ہی جہاں ان کو جلایا جاتا ہے، جہاں انہیں دفنایا جاتا ہے وہیں ہوتی ہیں. تو ان کی روحیں اس طرح سے الگ الگ مقامات پر ہیں، لیکن قید میں ہیں، آزاد نہیں. فرق دیکھیں، مومن جو ہے اس کی مثال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دنیا میں ہے پنجرے کے اندر موجود پرندے کی طرح ہے. پنجرے کے اندر موجود پرندے کی طرح ہے، جیسے ابھی ہم لوگ ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دن اس کی روح قبض کی جائے گی ایسے سمجھ لو جیسے پنجرہ کھول دیا گیا اور پرندے کو آزاد کر دیا گیا. اب مجھے بتاؤ پرندہ پنجرے کے اندر زیادہ خوش ہوتا ہے کہ باہر زیادہ خوش ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جس دن پنجرہ کھلا اب پرندے کی اڑان کہاں تک ہوتی ہے؟ وہ جہاں چاہے، جس وادی میں چاہے، جس پیڑ پہ چاہے بیٹھتا ہے. تو اسی کی مثال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو دی. فرمایا کہ جس دن تمہاری روح قبض ہوگی سمجھ لینا اس دن پنجرے سے نکل گئے. اب تمہاری روح چاہے وہ جنت میں جائے، چاہے وہ روضہ رسول کے پاس ہو، چاہے وہ خانہ کعبہ کے پاس، اس لیے کہ اب تم آزاد ہو جاؤ گے. اسی لیے مومن کا مرنا بھی نعمت ہے اور کافر کی موت اس کے لیے عذاب ہے. ہم تو موت سے ڈرتے نہیں، اس لیے کہ موت کے بعد ہمارے لیے وصال محبوب ہے، اللہ سے ملاقات ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہے. بہرحال میرے عزیزوں، ایک بات جو میں نے چھیڑا تھا وہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے ایک واقعہ ہمیں بھیجا اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ روح جسم میں دوبارہ نہیں آتی، تو اس واقعے کا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھاتا ہوں کون سا واقعہ ہے. صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بڑے مشہور بزرگ ہیں. آپ کے متعلق یہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ کے ایک مرید نے پوچھا تھا فنا اور بقا کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں فنا کا مطلب ختم ہونے والی چیز، بقا کا مطلب باقی رہنے والی چیز. یہ تصوف کی زبان میں دو اصطلاحیں ہیں، دو الگ الگ جملے ہیں، فنا اور بقا. اللہ تعالیٰ بقا ہے اور باقی سب چیزیں کیا ہے؟ فنا ہے. اب اس بزرگ سے جب کسی نے پوچھا فنا اور بقا کیا ہے تو انہوں نے فرمایا تجھے جواب دیا جائے گا بعد میں. ان کے وصال کا وقت آیا، ان کی وفات کا وقت آیا. کس کا؟ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے غسل دینا، جنازے کی نماز کے لیے کوئی آگے نہ بڑھنا، کوئی ایک مسافر آئے گا اور وہی میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا. آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو غسل و کفن دے کر کے لوگ جنازے کو سامنے رکھے. ایک بڑی تعداد میں لوگ نماز کے لیے حاضر تھے. ایک جمع غفیر تھا تو کافی دیر کے بعد ایک گھوڑ سوار آیا، اس کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا تھا. وہ سیدھے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جنازے کے پاس اور لوگوں سے کہا کہ اپنی صفیں درست کر لو. لوگ اپنی اپنی صفیں درست کر لیے، اس لیے کہ اس کا رعب ایسا تھا کہ کوئی سوال ہی نہیں کر سکا. اور نماز قائم ہو گئی. جب جماعت ہو گئی تو جو صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مرید تھے، ان کے شاگرد تھے، وہ اس بات میں حیرت میں تھے کہ ہم اپنے پیر و مرشد کے نماز جنازہ کے متعلق کیا بیان کریں گے لوگوں سے کہ کس نے پڑھایا تھا. تو اس آئے ہوئے مسافر کو ان لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ آپ اپنا نام تو بتاتے جائیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو اس مسافر نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو حضرت صابر کلیری ہی تھے. صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ خود ہی تھے. تو وہ سختے میں رہ گئے سوال کرنے والا. تو مسکرائے اور انہوں نے فرمایا تو نے پوچھا تھا فنا اور بقا کیا ہے؟ یہ جنازے میں جو ہے وہ فنا ہے اور نماز پڑھانے والا یہی بقا ہے. یہ کیا معاملہ تھا؟ اس کے بعد وہ غائب ہوئے. اس واقعے کو آپ نے سنا بھی ہوگا اور اکثر جگہ سنایا بھی جاتا ہے. اس کو دلیل بناتے ہوئے کسی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کہتے ہیں روحیں نہیں آتی، تو یہ کیا تھا؟ میرے عزیز میں آپ کو بتاؤں، اسی لیے میں نے شروع سے اس ٹاپک پر کہا کہ مومنین کی روحوں کو اللہ نے بڑی آزادی عطا کی، بڑی آزادی عطا کی اور قوت عطا کی ہے. اب یقیناً جو انہوں نے کہا فنا اور بقا، جو جسم تھا وہ فانی ہے اور جو روح ہے وہ باقی ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ اس کی روح جو ہے واپس اسی شکل میں دنیا میں آ جائے. ہر کسی کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ اس کی روح پھر کسی اور کے جسم کا تو ناممکن ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں. ایک کی روح جب قبض ہو گئی تو وہ کسی اور کے جسم پہ نہیں آ سکتی. لیکن اسی جسم کی شکل میں آنا یہ اولیاء کاملین کے لیے ممکن ہے، انبیاء صادقین کے لیے ممکن ہے.
یعنی اب کیا ہوا تھا، وہاں جو نماز پڑھائے اگر وہ صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے تو پھر جنازے میں کون سویا تھا؟ اور اگر وہ جنازے میں ہی تھے تو یہ نماز پڑھانے والا کون تھا؟ کیا دو صابر تھے دنیا میں؟ دو صابر تھے؟ ایسا کیسے ہوا ہے؟ ایک لیٹا ہوا صابر ہے اور ایک پڑھا رہا ہوا صابر ہے۔ میرے عزیزو، انہوں نے اس فلسفے کو یہی سمجھایا کہ دو الگ الگ صابر نہیں، ایک ہی صابر علاؤ الدین کلیری ہے۔ جو جنازے میں لیٹا ہوا ہے وہ صابر کلیری کا جسم ہے، اور جو نماز پڑھا رہا ہے یہ صابر کی روح ہے۔ اور روح کو اللہ تعالیٰ خود اپنی شکل، یعنی جو اس کی دنیا میں تھی اسی شکل میں واپس دے بھیجنے کا اختیار ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں نے عالم بیداری میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ عالم بیداری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور پھر کسی اور کے جسم پہ سوار ہو کے نہیں بلکہ خود اپنی اصلی شکل میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار ہے، اور اسی لیے کئی مشائخ نے دیکھا بھی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم بیداری میں۔ خواب میں تو تشریف لائیں گے، روحیں خواب میں آتی ہیں، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں۔ ہمارے جتنے بھی مومنین ہیں یا کافروں کی بھی روحیں خواب میں آ جاتی ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عالم بیداری میں انتقال کے بعد ہر ایک کو یہ پاور اور اختیار نہیں ہے۔ یہ صرف انبیاء صادقین، اولیاء کاملین کو اللہ نے اختیار دیا ہے، کسی دوسرے کی شکل میں نہیں بلکہ ان کی ہی اپنی اصلی شکل میں دوبارہ وہ حاضر ہو سکتے ہیں، لیکن لمیٹڈ ٹائم کے لیے بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ لمبے ٹائم کے لیے دوبارہ ایک زندگی گزارتے رہے، جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جن مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر بھی سوال ہوتا ہے نا، ایک آدمی جب مر چکا، قبر میں جا چکا، اس کا معاملہ ختم ہو گیا، جسم سڑ گیا ہے، روح علیین میں ہے کہ سجین میں ہے پتہ نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب قبر کو ٹھوکر مارتے، قبر پھٹتی اور وہاں سے مردہ کھڑا ہوتا۔ 3 مردوں کو آپ نے اپنی زندگی پاک میں زندہ کیا ہے، اور وہ سب کی تاریخ بھی موجود ہے۔ وہ کیا ہوتا تھا میرے عزیزو؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک نیا آدمی تیار ہوتا تھا، بلکہ اسی کی روح کو اسی کے جسم میں دوبارہ واپس اللہ اپنے حکم سے چاہتا تو واپس بھیجتا اور پھر وہ کھڑا ہوتا۔ اس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صرف آرڈر کرنا ہے، یعنی بظاہر عیسیٰ علیہ السلام کا قدم لگانا یا ہاتھ لگانا ہے، لیکن اللہ کے چاہے بغیر نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں پر بھی یہ بات آئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے۔ ایسا نہیں انہوں نے فرمایا کہ میں جیسا چاہوں کروں گا، اللہ کی اجازت سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس روح کو جب چاہے کسی اسی کے جسم میں دوبارہ اسے اٹھائے۔ جیسے اصحاب کہف کا معاملہ ہے، 300 سال سوتے رہے لیکن دوبارہ کیا کسی اور کے جسم پہ سوار ہو کے آ گئے؟ نہیں، بلکہ انہی کے جسموں میں اللہ نے دوبارہ اس روح کو ڈالا اور وہ دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے بھی ہوئے۔ انبیاء صادقین کے متعلق بھی یہی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں ان کے جسموں میں بھی واپس رہتی ہیں، وہ اعلیٰ علیین میں ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ مجھے عرض کرنا ہے، روح کو اتنی طاقت دے دو روح کو کہ وہ بقا کی منزلیں طے کرے۔ بقا کی منزلیں کیا ہے؟ کہ تمہارے انتقال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری روح کو اتنا تصرف عطا کرے، اتنی طاقت دے جو اولیاء کاملین کو ملتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب یہاں پر ان کی قبروں میں جسم ہے، روح علیین میں ہے، جہاں پر بھی ہے یا قبروں میں بھی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اعتقاد یہ رکھتے ہیں کہ ان کے مزارات پر جائیں گے تو ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ میاں وہ ایک الگ دنیا میں ہمارے معاملات کیسے حل کرتے ہیں؟ کیوں ہمارے معاملات کو حل کریں گے؟ یہ سوال ہے نا، میں بتاتا ہوں۔ ہاں یقیناً، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا شہیدوں کو اللہ روزانہ رزق دے رہا ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی، وہ شاید شہید ہوں، صدیق ہوں، صالح ہوں، رزق پا رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ رزق کا مطلب صرف کھانا پانی نہیں ہے، کھانا پانی کو رزق نہیں کہتے، نیک اولاد بھی رزق ہے، مال بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے۔ اسی لیے دیکھنا دعاؤں میں جب ہم مانگتے ہیں اللہ سے تو یوں کہتے ہیں اللہم ارزقنا لسانا ذاکرا، اے اللہ تو مجھے رزق کے طور پر ذکر کرنے والی زبان دے دے۔ تو یہ بھی رزق ہے۔ رزق میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں روٹی چاول وغیرہ اسی کو رزق کہتے ہیں۔ رزق کا مفہوم بہت طویل ہے۔ کپڑے بھی رزق ہیں،
صحت بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، ماں باپ کا تمہیں دیا جانا یہ بھی رزق ہے، گھر اللہ نے تمہیں دیا یہ بھی رزق ہے، زمین کا مالک تمہیں اللہ نے بنایا یہ بھی رزق ہے، بہت ساری چیزیں رزق میں آتی ہیں۔ تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ان کو اللہ رزق عطا کرتا ہے، اس کا مطلب بے شمار چیزیں عطا کر رہا ہے، بے شمار چیزیں۔ اب میرے عزیزو، مفسرین فرماتے ہیں وہ خود اس میں سے استعمال کرتے ہیں جو انہیں چاہے، کھانے والا رزق ہو تو کھا لیتے، پہننے والا ہو تو پہن لیں، استعمال کرنے والا ہو استعمال کر لیں، لیکن اللہ کا عطا کیا وہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ کل استعمال نہیں کرتے، جتنا چاہے استعمال کرتے ہیں۔ اب ان کے قریب جو بھی آتا ہے اپنے رزق میں سے انہیں بھی کھلا دیتے ہیں، انہیں بھی دے دیتے ہیں۔ یہ ہے مزارات اولیاء پر ہم جو جاتے ہیں اسی اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ کا دیا ان کے پاس بہت کچھ ہے، وہ خود استعمال کرتے ہیں، اور جو ان کے قریب جاتا ہے اسے بھی کھلا پلا دیتے ہیں۔ غریب جائے، کھانے کی حاجت ہو تو کھانا مل جائے، پہننے کی حاجت ہو تو پہننا مل جائے، اولاد کی حاجت ہو تو اولاد مل جائے، کیونکہ یہ سب رزق اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ میرے عزیزو، روحوں کے معاملات بڑے طویل ہیں، بس کہنا یہ ہے کہ جس آپ نے سوال کیا تو ہو سکتا ہے انہیں تشفی ہو گئی ہوگی کہ روح کسی دوسرے کے جسم پر داخل نہیں ہوتی، آتما کسی اور کے اوپر سوار نہیں ہوتی، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ نہ ہم پورن جنم کو مانتے ہیں کہ اب مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، تیسرا جنم ہوگا، 7 جنم ہوں گے، یہ سب ہمارا عقیدہ بھی نہیں ہے۔ ہم ایک بار پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی بار مریں گے، ایک بار پیدا ہوئے ہیں ایک ہی بار مریں گے، دوسری مرتبہ پیدا بھی نہیں ہوں گے، دوسری مرتبہ مریں گے بھی نہیں۔ ہاں، دوسری مرتبہ اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن زندہ کیے جائیں گے۔ وہ پیدا ہونا اس کو نہیں کہتے ہیں، پیدا تو ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے، دوسری مرتبہ جو قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ عقیدے میں ہمارے کیا ہے؟ قیامت کے دن دوبارہ پیدا ہوں گے نہیں، بلکہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ عقیدہ رکھیں بس کافی ہے۔ یہاں پر دنیا میں یہ تمام عقائد اسلامی نہیں ہیں کہ آپ یہاں مرنے کے بعد، اس لیے کہ یہ کہہ کر کے کچھ لوگوں کو بے حس کر دیا گیا ہے، ارے اس جنم میں کر لو، اگلے جنم میں پاپ سب دھل جائیں گے، اگلے جنم میں ہم نیک بن جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے۔ یہ سوچتے ہوئے کئی لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، عیاشی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ میرے عزیز، ایک ہی زندگی تمہیں دی گئی، ایک ہی زندگی، ایسا نہیں ہے پورن جنم ہوگا۔ اچھا، یہ بھی عقیدہ غلط ہے، اسلامی عقیدہ نہیں ہے کہ یہاں دنیا میں اگر اچھے کام کیے تھے تو دوبارہ اچھے لوگوں میں پیدا ہو گئے، اور اگر پاپ کیے تھے، ستائے تھے، تو بعض لوگوں کا نہ داڑھی نہ مونچھ، ڈھولک بجا کے کہہ رہا دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، ڈھولک بجا کے کہہ رہا ہے، اور قوم ناچ گئی۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے جو ہر جمعے کو ہر خان، پٹھان، انصاری، ترک، شیخ، ہر برادری، یہاں تک کہ سید بھی منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر صدیق۔ بھائی، انبیاء کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ یہ اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، پھر ان کے بعد حضرت، کیا بات ہے، جو بول گئے اللہ ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے، لگ رہا ہے ان بچوں کی پرورش اچھے ماں باپ نے کی ہے۔ تیسرے نمبر پہ کون تھے حضرت؟ تیسرے پہ کون؟ اور چوتھے پہ مولا کائنات کا نام آئے تو بڑے سے بڑے پہلوان کی کمزور کمر توڑ دیتے، اور یہاں تو پھر بھی الحمدللہ آدھا کلو کھانا کھانے والے سارے ہی بیٹھے ہیں۔ ہوٹلوں میں جا کے دیکھو سید صاحب، جگہیں نہیں مل رہی، جگہیں بیٹھنے جگہ نہیں ہے، نمبر لگے پڑے۔ میں کسی ہوٹل کا نام نہیں لوں گا، لیکن بدنام کر رکھا ان ہوٹلوں نے بھی، ٹھیک ہے نا؟ اس ٹاپک پہ ضمیر بھائی بات نہیں کرنی ہے مجھے کہ ہوٹلوں کے نقصانات کیا کیا ہیں، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں ساری طاقتور بیٹھے، تو جتنی طاقت رکھتے اتنی زور سے بولیں مولا، کیا بات ہے، مولا علی۔ چوتھے نمبر پہ مولا علی ہے۔ پھر یہ آگ لگائی جاتی ہے، کہتے نہیں جی انہوں نے ان کا حق مارا، انہوں نے ان کا حق مارا۔ میں کہتا ہوں کھل کے بتانا کس نے کس کا حق مارا ہے؟ کہتا سنو، ابو بکر عمر نے حضرت علی کا حق مارا ہے۔ میں نے کہا غیرت کر، وہ تیرا علی ہوگا جو کمزور ہوگا، ہمارا علی تو اتنا طاقتور ہے کہ کوئی ایک دن کا بھی مولا کائنات سے چھین نہیں سکتا ہے۔ کس نظریے کو آپ فالو کر رہے ہیں؟ کون سا نظریہ لوگوں کو دے رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ صاحب حضرت علی کا حق مارا۔ علی کون ہے؟ علی کمزور نہیں، علی اس بہادر کو کہا جاتا ہے
جو خیبر میں جا کر کے باب خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، علی اسے کہتے ہیں۔ اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ حضرت علی کا حق مارا گیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہو، حق مارنا یہ غلط ہوتا ہے۔ اور علی وہ ہے جو نبی کی درسگاہ کا پروردہ ہے، علی وہ ہے جو نبی کی انگلی پکڑ کے چلا ہے، علی وہ ہے جس کی تربیت نبی نے کی ہے، علی وہ ہے جسے مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، علی وہ ہے جسے بٹوارے پر میرے نبی نے سینے سے لگایا ہے، علی وہ ہے جس نے سب سے کم عمر میں کھڑے ہو کر کے میرے نبی سے وفا کا اعلان کیا تھا، علی وہ ہے جس کی ایک ایک بال کر کے میرے نبی نے پرورش کی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ علی کے سامنے حق مارا گیا، میں کہتا ہوں غلط کہتے ہو۔ علی کے سامنے غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ علی تو وہ جرت والا ہے جس کی تلوار چلتی تھی تو آواز آتی تھی، شاق مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ فیصلہ آپ کیجئے گا، میری ناراضی ہو جائے سید صاحب سے، میری ناراضی ہو جائے سید صاحب سے، یہ مصلی پہ کھڑے ہوں، میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا، چپ چاپ نکل لوں گا، کیونکہ مصلی پہ وہ ہے جس سے نہ من ملتا ہے نہ تن ملتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے؟ اگر یہ مصلی پہ ہے، مجھے پتا چل گیا سید صاحب مصلی پہ ہیں، میں نے فرض پڑھ لیے، پھر بھی نفل کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا، کیوں کہ علی کے بیٹے کے پیچھے بھی چند رکعت پڑھنے کا ثواب مل جائے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے محبت تھی، مجھے عقیدت تھی۔ یہ تمام ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے حق مارا، انہوں نے دبایا، انہوں نے چھینا۔ چیلنج ہے میرا، ایک نماز بتا دو جس میں ابو بکر مصلی پہ ہوں اور علی نیت توڑ کے چلے گئے ہوں۔ ایک نماز بتا دو جس میں ابو بکر امام ہو اور حضرت علی نے نیت توڑ دی ہو، حضرت عمر مصلی پہ ہو اور علی نے کہا مجھے نہیں پڑھنی ہے نماز۔ خدا کی قسم مزہ تو انہی نمازوں میں آتا ہوگا نا کہ جب مصلی پہ ابو بکر ہوں اور زبان سے کہتے ہوں گے اللہم صلی علی محمد، تو دل جاتا ہوگا گنبد خضرا کی طرف کہ محمد وہ ہے جو مزار میں لیٹا ہے، اور جب کہتے ہوں گے وعلی آل محمد تو پھر خیال مصلی کے پیچھے بھی تو آتا ہوگا نا کہ یہ ان کا نام ہے جو میرے مصلی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ان کا پیار تھا، آگ تو ان بے غیرتوں نے لگائی ہے نا، وہ تو پیار کرنے والے لوگ۔ اور کیسا پیار؟ حضرت ابو بکر صدیق مسجد سے نکلے، جیسی مسجد سے نکلے امام حسن ٹہل رہے ہیں، اٹھایا کندھے پہ بٹھا لیا۔ جب کندھے پہ بٹھایا لوگوں نے کہا امیر المومنین ہو، بادشاہ ہو تم اسلام کے، اور آپ بچے کو کندھے پہ لے کے گھوم رہے ہیں۔ فرمایا چپ کر جا، تو نے ایک بچہ دیکھا ہے لیکن دیکھا نہیں کون بچہ ہے، یہ وہ ہے جسے میرا نبی کندھے پہ بٹھا کے گھومتا رہا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا پیار ہے اہل بیت سے۔ حضرت عمر وہ جو 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر۔ کتنی؟ 22 لاکھ مربع میل، اور ایسا حکمران نہیں جو ووٹوں سے بنا ہو۔ عمر وہ گئے جسے کرسی پہ ابو بکر نے بٹھایا تھا، ہاں، اور جس کی مسند پر بیٹھنے کی صداقت کی مہر عثمان و علی نے لگائی تھی۔ علی اس نام کو کہا جاتا ہے کہ جو تلوار مارے تو بیچ سے برابر کاٹ کے رکھ دے۔ میں وقت کم ہے ورنہ کھل کے اور زیادہ بات کرتا، بس اتنا بتا دوں صحابہ نے کتنا پیار کیا ہے۔ عمر وہ ہے جو آدھی دنیا کا بادشاہ ہے۔ جس دن حضرت عمر بیٹھے نا، شیر بکری ایک ساتھ پانی پی رہے ہیں، بکری شیر کو دیکھ رہی ہے، ہمت ہے تو گھور کے دکھا، اور شیر منہ نیچے کر کے کھڑا ہے، بتا تو دیتا اگر عمر نہ ہوتے۔ لوگوں میں باتیں ہو گئی یہ کیسے ہو رہا، شیر بکری ایک ساتھ کھڑے، کہا تمہیں نہیں پتا آج کرسی پہ نبی کا عمر بیٹھ گیا ہے، وہ آدھی دنیا کا بادشاہ عمر۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ لوگ کس نظریے سے کس کے ہاتھ چومتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا لہو ہو، پھر اس کے ہاتھ نہیں اس کی جوتیاں بھی سر پہ اٹھانے کے لائق ہوتی ہیں۔ آپ تاریخ کا یہ بات پلٹ کر کے تو دیکھیں، آدھی دنیا کا بادشاہ عمر ہے، قیصر و کسریٰ جس کے سامنے کھڑے کھڑے کانپتے ہیں، جس کے سامنے آنے کی کسی میں جرت نہیں ہے۔ زلزلہ آ گیا، حضرت عمر نے ٹھوکر مار کے کہا تھا زمین ٹھہر جا، کیا تیرے اوپر عمر نے انصاف نہیں کیا ہے؟ زمین ٹھہر گئی تھی، عمر کی ٹھوکر میں اتنی جرت ہے کہ زمین ہلتے ہوئے ٹھہر جاتی ہے۔ آؤ تمہیں اس عمر کی کہانی بتا دوں، اہل بیت کی شان کیا ہے، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے، کربلا والا حسین کیا ہے، تاکہ سمجھو تو سکی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا بیٹا گزر رہا ہے، راستے میں
علی کے بیٹے کھڑے ہوئے گئے، دیکھا حضرت عمر کے بیٹے کو جاتے ہوئے، آواز دے کے کہا تھا ہمارے نوکر کے بیٹے ذرا بات سن کے چلا جا۔ اتنا شہزادوں کے منہ سے جملہ نکلا، حضرت عمر کا بیٹا دوڑ کر کے آیا، شہزادوں حکم کیا کہ اپنی بات کہی، اور وہ شہزادے آگے چلے گئے۔ جب آگے گئے بچے نے آ کے اپنے باپ سے کہا تھا، امیر المومنین سے کہا تھا، ابا جی سنیں آپ آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں، لیکن آج ہمارے غیرت کے ہمارا سر کے اوپر پانی اتر گیا ہے، بیٹے بات کیا ہے؟ کہا علی کے بیٹوں نے مجھے اپنے نوکر کا بیٹا کہہ کے آواز دی ہے۔ حضرت عمر نے اتنا سنا ہے، اگلا جملہ امیر المومنین کا دیکھیں، فرماتے ہیں کیا لکھوا لاؤ گے؟ کہا کیوں نہیں، آپ کہتے ہیں جلدی کرو لکھوا کے لے آؤ۔ شہزادہ دوڑ کر کے گیا کہ علی کے بیٹوں کے پاس پہنچا کہ ابھی تم نے مجھے کیا کہا تھا؟ کہا ہم نے کہا تھا تو ہمارے نوکر کا بیٹا ہے۔ کہا لکھ دو گے؟ کہا ڈر کی کیا بات ہے، ہم علی کے بیٹے ہیں، جو کہہ کے سناتے گئے وہ کر کے بھی دکھا دیا کرتے ہیں۔ نعرے بھائی تھوڑا کم کریں ذرا، وقت کم ہے، توجہ ہے نا؟ کہا لکھو پھر، لکھو کیا کہا تھا؟ لکھ دیا عمر ہمارا نوکر ہے، نیچے سائن کر دیے امام حسن نے بھی اور امام حسین نے بھی۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، حسین اور حسن، زور سے بولو حسین اور حسن، پھول سائن کر دیے۔ بچہ لے کے دوڑا، ابا جی دیکھو میں نے جو کہا تھا سچ کہا تھا، یہ دیکھو جو انہوں نے لکھا ہے وہی صاف لکھا نا جو میں نے کہا۔ جیسی دیکھا حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے، چوم کے آنکھوں سے لگا لیا۔ بیٹا چہرہ دیکھ رہا ہے، ابا کو غصہ نہیں آیا، اتنی بڑی ملکیت کا مالک ہے اور بچوں نے نوکر کہہ دیا ہے اور یہ غصہ نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے چوما آنکھوں سے لگایا، ممبر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اعلان کر کے کہتے ہیں لوگوں آج تک عمر کو پرواہ تھی کہ انتقال کے بعد اگر فرشتے پوچھیں گے عمر کس کی نوکری کر کے آیا ہے تو بڑا پریشان رہتا تھا، کیا کہوں گا کیا دکھاؤں گا۔ آج عمر کی یہ تکلیف بھی دور ہو گئی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو امیر المومنین؟ آپ نے وقی پرچہ وہی نکالا، وہ تحریر نکال کے کہا تھا لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے تو اسے عمر کے کفن میں رکھ دینا، کس لیے؟ تاکہ جب فرشتے آ کے پوچھے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو عمر اٹھ کے یہ تحریر دکھا کے کہے گا انہیں تو چھوڑو، عمر وہ ہے جو ان کے بیٹوں کی نوکری کر کے دنیا سے آیا ہے۔ بریلی سے آواز آتی ہے ارے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کے صحابہ نے اہل بیت سے پیار کیا ہے، حضور کے صحابہ نے اہل بیت سے پیار کیا ہے۔ کوئی جواب نہیں، کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، اسی لیے ہم کہتے ہیں شکر ہے ہم بریلی والے ہیں، ہم جنہیں ٹینشن ہو وہ بالکل نہ بولیں، ہم بریلی والے، ہاں اس لیے بریلی والے نہیں کہ سرما وہاں کا ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں پاگل خانہ ہے، نہیں، اس لیے ہے کہ وہاں پہ ہمارے عشق کا کارخانہ ہے۔ خیریت آپ لوگ؟ شکر ہے اللہ نے ہمیں اعلیٰ حضرت جیسی دولت عطا کی ہے، اعلیٰ حضرت جیسی دولت عطا کی ہے، اور یہی وجہ ہے ہم حضور کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، حضور کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ خدا کی قسم نبی کا ابو بکر بھی بے مثال، نبی کا عمر بھی بے مثال، نبی کا غنی بھی بے مثال، نبی کا علی بھی بے مثال ہے نا، نبی کا علی چاروں بے مثال ہیں۔ اگر الگ الگ بات کریں اور بڑا وقت چاہیے، بس میں اتنا بتانا چاہتا ہوں، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے زہرا کے لال کا، تیری رگوں میں خون ہے زہرا کے لال کا۔ وہ دن بھی تھا کہ نبی کندھے پہ بٹھاتے رہے، وہ دن بھی تھا نبی سجدے میں شہزادے پیٹھ پہ آ گئے، حضور نے سجدہ لمبا کر دیا، صحابہ ڈر گئے، آقا کوئی وحی نازل ہو گئی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر سجدے کا حکم بدل گیا؟ کہا نہیں۔ کہا حضور پھر سجدہ اتنا لمبا کیوں کیا؟ حضور فرماتے ہیں شہزادے پیٹھ پہ تھے، اگر اٹھتا تو گر جاتے، شہزادے اپنی مرضی سے جب تک نہ اتر جائیں میں نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا۔ حضور شہزادوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، سجدہ اس لیے لمبا کیا تاکہ شہزادے کمر سے اتر جائیں۔ لال تو سبھی کو پیارے ہوتے ہیں، لیکن لال ہو پھر حسین جیسا، لال ہو پھر حسن جیسا۔ خدا کی قسم جس کی اداؤں پہ خدا کو پیار آئے، جس کی مدد کے لیے جبریل اتار دیے جائیں، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، خاتون جنت کی حویلی ہے، وہ نورانی آنگن، کبھی جنت سے جوڑے جہاں آتے ہیں، کبھی جنت سے کھانے جہاں آتے ہیں، اس نورانی آنگن کی بات کر رہا ہوں۔ حسنین کریمین کی کشتی حضور کرا رہے ہیں، کشتی کرا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا جب پوتے ہوں یا نواسے ایک عمر کے لگ بھگ ہوں تو دادا کہہ دیتا چل بھائی لڑنا نہ دیکھیں، چل بھائی دیکھیں کشتی کر۔ حضور فرماتے حسنین جی نانا جان ذرا دکھاؤ نا کس میں کتنا دم ہے، دکھاؤ نا کس میں کتنا دم ہے، کشتی کرو۔ جب کشتی ہونے لگی میرا نبی کہتا ہے حسن پکڑو حسین کو، کمر میں ہاتھ ڈالو،
गर्दन में हाथ डालो, बाजू पकड़ो। पर्दे से सैयदा कायनात आवाज दे के कहती, बाबा हसन बड़ा है, हुसैन तो छोटा है ना। अक्सर बड़े छोटों के साथ होते और आप भी ये हसन के साथ है, मेरे हुसैन को अकेला छोड़ दिया है। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा ना, ये न सोच हुसैन अकेला है। कहा फिर आप हसन को बता रहे? फरमाया सुनो, मैं हसन को दाव बता रहा हूं, हुसैन को जिब्रील दाव बता रहे हैं। सोचे तो सही, अल्लाह ने क्या अज़मतें अता फरमाई है इनको, जिनके कंधे पे दीन की जिम्मेदारी आ गई थी। कितनी नाजों से पाला गया इनको, जिनको दीन करबला में जाके बचाना था, किस शान से तरबियत की गई है इनकी। ईद आ जाए, अम्मी कल ईद कपड़े नहीं है, अम्मी हम क्या पहनेंगे? खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। अम्मी कल कोई क्या कहेगा, नबी के नवासों के बदन पे पुराने कपड़े, मदीने के मजदूर का बच्चा नए कपड़े पहने और नबियों के इमाम के शहजादों के बदन पे पुराने कपड़े। अम्मी हमें अपनी परवाह नहीं, नाना को लोग क्या कहेंगे? सैयदे कायनात ने कहा था, बेटे सब्र करो, सुबह तक कपड़े आ जाएंगे। बेटों से इतना कह के तसल्ली तो दे दी, लेकिन बाद में क्या किया था? तारीख गवाह है। सैयदे कायनात ने मुसल्ला बिछा दिया है, रो के कहती है, मालिक अगर तेरे महबूब के इन नवासों ने नए कपड़े ना पहने तो हमारी रुसवाई कम होगी, लोग तेरे महबूब को ज्यादा बातें करेंगे। कोई क्या कहेगा? मालिक ए मेरे परवरदिगार, महबूब के लिए, मेरे बच्चों के लिए जन्नती इंतजामात फरमा दे। अभी मुसल्ले पे आंसू बह रहे हैं, दरवाजे पे दस्तक होती है और कोई कह के जाता है, आओ कपड़े उठा के ले जाओ, ये इनका दर्जी कपड़े दे के जा रहा है। सैयदा कायनात ने कपड़े उठाए गए। अब जब शहजादे नए कपड़े पहन के गलियों से गुजर रहे हैं, खुदा की कसम बड़े बड़े अमीरों के बच्चों के कपड़ों में वो कशिश लगी थी जो खातून जन्नत के शहजादों के कपड़ों में थी। मुस्कुराते हुए जब नाना को सलाम किया कि मेरे नाना हमने नए कपड़े पहने हैं, मेरे नाना लिबास देखो। आका मुस्कुराते जा रहे हैं, शहजादों को चूमते जा रहे हैं। आखिर में फरमाया, फातिमा पता है ये कपड़े कहां से आए थे? कहती अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल जाने। आका फरमाते हैं, फातिमा वो जो कपड़े दे करके गया है वो कोई और नहीं बल्कि रब का फरिश्ता जिब्रील अमीन दे करके गया है। अल्लाह हू अकबर। इस नाजों से पाला गया इन्हें, इस नाजों से बरेली से आवाज आती है, किस ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शान अहले बैत। मदहखाने मुस्तफा है, मदहखाने अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। अच्छी कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख नजदी को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, इस तरह से पाला गया। और याद रखिएगा, जब प्लान बड़ा होता है ना तो प्लानिंग भी बड़ी होती है। प्लान बड़ा होता है तो प्लानिंग भी बड़ी होती है। जब इमारतें बड़ी बनाई जाती है ना तो फिर बुनियादें बड़ी मजबूत रखी जाती है। करबला का इम्तिहान ये कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं था। जो है ना, थके तो नहीं है ना भाई, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हसनैन करीमैन का वो जिक्र है जो उनकी बातें फर्श पे करता है, फरिश्तों में खुदा उनके तज़किरे अर्शों पे फरमाया करता है। बड़ी बाबरकत महफिल है, खुदा सलामत रखे। और जब तक जिंदा रहना जिक्र हुसैन की महफिल से जाते रहना, अपनी नस्लों से कह के मरना, जब तक जिंदा रहना करबला वालों के तज़किरे करते रहना। और ये सच्ची बात है सैयद साहब क़िबला, किताबों के इख्तिलाफात ये अलग चीज है, इबारतों का तारीख का मुख्तलिफ होना ये अलग शय है। हकीकत ये है कि एक तारीख वो भी है ना जिसको बयान करने वाली किताब नहीं बल्कि हमारी माएँ हैं। हमने चूल्हे पे करबला पहले सुनी है और मदरसे में जाके बाद में पढ़ी। ये हर सुन्नी की कहानी, हर एक ने अपने माँ बाप से करबला का नाम सुना होगा। और मैं खुल के कहता हूँ इसी बात को, सैयद साहब क़िबला, मैं कहता हूँ सारी तारीख की किताबों को आग लगा दो, सारे मौलवियों के मुंह पे ताले लगा दो कि कोई करबला बयान न करे। फिर भी 100 साल के बाद कोई तारीख अगर सबसे ज्यादा याद रहेगी तो करबला की तारीख सबसे ज्यादा याद रखी जाएगी। इसलिए कि करबला की जो तारीख आज तक आई है ये किताबों की मोहताज नहीं रही, ये सीना बसीना चलती हुई आई और हर कस और नाकस को इसकी खबर है। ये इतनी मोतबर है कि अभी इसके लिए किसी हवाले की जरूरत नहीं है। ये इतनी मशहूर है कि अभी इसके लिए किसी किताब की जरूरत नहीं। जिस बंदे से पूछो करबला क्या है तो वो साफ कह देगा करबला वो है जहां 10 मुहर्रम को नबी का खानदान उजाड़ा गया था। है तो जो सारे लोग, मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब प्लान बड़ा होता है तो प्लानिंग भी बड़ी होती है। इमारत बड़ी रखनी है तो फिर बुनियाद भी बड़ी होती है। करबला का इम्तिहान था तो फिर इम्तिहान के लिए शख्सियतें भी बुलंद चाहिए थी, फिर जिगर वाले लोग चाहिए थे, फिर वो बुनियादें रखी गई कि जिसमें
یوں سمجھیں کہ ایک سائے کو خاتون جنت فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے اور دوسرے سائے کو حیدر کرار مولا علی کہا جاتا ہے، اور اس سائے میں پروان چڑھنے والے پھول کو حسن کہا جاتا ہے، دوسرے پھول کو حسین کہا جاتا ہے، اور اسی چمن میں ایک چٹکنے والی کلی کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ ایک ایک کردار آپ دیکھیں، خدا کی قسم مثال نہیں ملتی ہے، مثال نہیں ملتی ہے ایک ایک کردار اگر آپ دیکھیں، تھوڑا سا ہی کورل کا کم کرتے ہیں، مثال نہیں ملتی ہے، آسان نہیں ہے۔ مدینہ شریف کتنا خوبصورت شہر ہے، ہر شخص جا کے کہتا ہوگا سید صاحب آپ وہ بابرکت ذاتیں ہیں جو کربلا سے بچے ایک زین العابدین کی عنایت اور یوں کہیں کہ ان کا تحفہ ہیں آپ، کہ جو ایک زین العابدین کربلا سے آئے تھے آج اسی زین العابدین کے دنیا کے کونے کونے پہ مہکتے ہوئے پھول دکھائی دے رہے ہیں۔ ہر کوئی آگے کہتا سید صاحب دعا کر دیں حضور کا مدینہ دیکھ لیں، مفتی صاحب دعا کر دیں حضور کا مدینہ دیکھ لیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی دل ہی ایسا نہیں ہوگا جو مدینے کے لیے نہ دھڑکتا ہو، ہوگا کوئی دل ایسا نہیں نا، کوئی آنکھ ایسی نہیں ہو سکتی ہے جو حضور کے لیے بہتی نہ ہو۔ اتنا پیارا شہر جس میں ہر دعا میں کہتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، اور خود میرے نبی نے کہا تھا ممکن ہو سکے تو میرے مدینے میں آ کے مرنا۔ حضور اگر نہ مر سکیں فرمایا اگر یہاں نہ مر سکو تو میرے مدینے میں مرنے کی تمنا لے کے مر جانا۔ حضور کیا ملے گا؟ فرمایا جو یہاں دفن ہوگا وہ میرے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ تو جی اتنی مبارک زمین تھی نا، اتنی مبارک زمین تھی، لیکن پھر بھی حسین کہتے ہیں زینب تیاری کر لو۔ بھیا کس چیز کی تیاری؟ مدینہ چھوڑنا ہے۔ منہ دیکھتی رہ گئی سیدہ زینب، حسین مدینہ چھوڑنا ہے؟ کیا بات کر رہے ہو؟ مدینے میں امی ہے، مدینے میں حسن ہے، مدینے میں ہماری جان ہمارے نانا ہے، مدینہ چھوڑنا ہے؟ ہاں بہن مجبوری بن گئی ہے۔ کیوں کا مجبور کیا جا رہا ہے؟ یا تو یزید کی بیعت قبول کر لی جائے اور یا پھر تلوار نکال کے مقابلہ کیا جائے۔ زینب مدینہ وہ شہر ہے جس شہر میں عثمان چاچا پہ 40 دن پانی بند رہا، لیکن اس لیے تلوار نہیں نکالی تاکہ خون کا ایک قطرہ بھی مصطفیٰ کے شہر میں نہ گرنے پائے۔ 40 دن کے پیاس سے شہید کیے گئے حضرت عثمان غنی، لیکن تلوار نہیں نکالی۔ زینب ہم بھی نہیں نکالیں۔ لوگ اکٹھے ہو کے آگے حسین مدینہ نہ چھوڑیں۔ آپ ایک اشارہ کریں، اگر وہ 22,000 لائے گا نا تو تیرے ایک اشارے پہ 22 لاکھ اکٹھے ہو جائیں گے۔ حسین نے کہا نا جنگ نہیں کرنی ہے، مدینے میں خون نہیں بہنا ہے، چھوڑنا ہے مدینہ ہمیں، چھوڑ دے رہے ہیں۔ چلو مکہ وہ زمین ہے، حرم شریف کی حد میں پہنچیں گے، وہاں جو مارنے تک کی اجازت نہیں ہے، کم سے کم وہاں تو یہ فتنہ نہیں اٹھے گا۔ یہ سوچ کے مکہ شریف حضرت امام علی مقام ہجرت کر رہے ہیں۔ مدینہ شریف سے ہجرت کا ارادہ کیا ہے، گھر سے نکلے کدھر؟ نانا کو آخری سلام کر لیں۔ یہ خیال تھا، سیدہ زینب نے ہاتھ پکڑ دیا۔ بھیا یاد ہے نا آخری وقت میں بابا نے تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کے کہا تھا زینب میرے حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا، جس مشکل راہ پہ چلنا پڑے میرے حسین کے ساتھ چلنا ہے۔ حسین لگتا ہے سفر کا آغاز ہو گیا ہے، پہلا سفر تیرے ساتھ نانا کے مزار کا ہونا ہے۔ سیدہ زینب ساتھ چلی، حضور کے روزے پہ آ گئی۔ جب حضور کے روزے پہ امام حسین آئے، آپ سے میں کیا بتاؤں، جنہوں نے عمرہ کیا ہے، جنہوں نے حج کیا ہے وہ درد جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ انہیں بھی دکھا دے۔ جہاں سے اعلان بس والا کرتا ہے نا سنو اب حدود حرم آ گیا ہے، اب نبی کا شہر آنے والا ہے، یہ دھڑکنیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے وہ دیکھو جو مینارے نظر آ رہے ہیں وہ مسجد نبوی کے مینارے ہیں۔ پھر دل کی دھڑکنیں اور تیز ہوتی ہیں، پھر جو اگلی نظر تلاش کرتی ہے کدھر ہے حضور کا گنبد خضرا، جسے آج تک نقشوں میں دیکھا ہے، جسے کیلنڈر میں دیکھا ہے، جسے آج تک ہم نے در و دیوار پہ دیکھا ہے، آج اسے نبی کے مزار پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آنکھیں تڑپ جایا کرتی ہے، خدا کی قسم عجیب درد ہوتا ہے جانے والوں کے سینوں میں، عجیب پیار ہوتا ہے ان کی آنکھوں میں۔ مجھے بتا تو سکی 8 دن کے لیے حاجی مدینے جاتا ہے، جب پلٹ کے مدینے سے آتا ہے لوگ ایسے تڑپ کے روتے ہیں کہ اپنوں کی میت پہ ایسے نہیں رویا کرتے ہیں جیسے حضور کے روزے سے لپٹ کے روتے ہیں۔ کوئی مسجد کی محراب سے لپٹ کے روتا ہے، کوئی ستون سے لپٹ کے رو رہا ہے، کوئی مسجد نبوی کے مصلی دیکھ کے روتا ہے، کوئی آقا کے شہر کی زمین چوم کے روتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حاجیو تم تو 8 دن رہ کے آ رہے ہو، تمہیں مدینہ اتنا پیارا ہو گیا ہے، پھر حسین تو وہ ہے جس کا بچپن بھی مدینے میں گزرا، جس کی جوانی بھی مدینے میں گزری، جس نے نانا کے ساتھ رہ کر کے پوری زندگی مدینے میں
گزاری ہے جب نانا کے مزار پہ آئے ہیں، کون سی بجلیاں حسین کے سینے پر گری ہوں گی، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے جب میرا حسین نانا کے مزار پہ آیا ہے لپٹ کے کہا تھا نانا میں وہ حسین ہوں جسے آپ سینے پہ بٹھاتے رکھے ہیں، جسے آپ کندھے پہ سواری کراتے رکھے ہیں، نانا میں وہی حسین ہوں جسے آپ زبان چساتے رکھے ہیں، نانا میں کربلا جا رہا ہوں، نانا میں کوئی شکوہ کرنے نہیں آیا، میں کوئی شکایت کرنے نہیں آیا، نانا کربلا وہ زمین ہے جہاں پانی تو بڑی بات ہے لاشوں کو دینے کے لیے کفن نصیب نہیں ہوگا، جہاں کھانا تو بڑی بات ہے سائے کے لیے چھتیں نہیں ہوں گی، نانا میں کربلا جا رہا ہوں پھر بھی کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، بس اتنی التجا ہے نانا جب حسین مشکلوں میں گھرا ہو تب آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، یہ کہتے کہتے آنکھ لگی ہے، مصطفیٰ تشریف لائے بیٹے کا سر گود میں رکھا اور دعائیں دے کے کہتے ہیں اللہم آتی الحسین صبرا واجرا، اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا ہے، میرے حسین کو اجر بھی دینا ہے، نانا کو الوداعی سلام کیا جا رہا ہے، پلٹ کے ایک بار حضور کے مزار کو دیکھا کہ چند پرندے بیٹھے ہوئے تھے، میرے حسین کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتے ہیں بڑے نصیب والے ہو تم، روز آیا کرو گے نانا کے مزار پہ، تم صبح بھی آؤ گے شام بھی آؤ گے، لیکن حسین آج کے بعد نہیں آئے گا، یہ کہہ کے پلٹے ہیں، سیدہ زینب کا ہاتھ میں ہاتھ ہے، اب جا رکھے ہیں امی فاطمہ زہرا کی قبر پہ، تاریخ گواہ ہے جب اما فاطمہ کی قبر نظر آئی ہے رفتار تیز ہو جاتی ہے، دوڑ کے ماں کی قبر انور کو لپٹ جاتے ہیں اور جا کے لپٹ کے کہتے ہیں امی تیرا حسین جا رہا ہے، امی تیرا حسین جا رہا ہے، کربلا جا رہا ہوں امی، جس دن کے لیے دودھ پلایا تھا حسین اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے، بڑے درد کے ساتھ اپنی ماں سے آخری ملاقات میرے امام کی کر رکھے ہیں، لیکن آپ کو کیا بتاؤں سیدہ زینب کے جملے، خدا کی قسم مورخین نے لکھا ہے جب علی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی قبر پہ آئی ہے آ کر کے ماں کے سرہانے بیٹھی ہے سیدہ زینب، ہاتھ رکھ کے کہتی ہے امی جان اٹھو تمہاری بیٹی پردیس جا رہی ہے، جب بیٹیاں پردیس جایا کرتی ہے مائیں دعائیں دیا کرتی ہے، امی زینب جا رہی ہے کیا دعائیں نہیں دو گے، سیدہ کائنات کی قبر انور ہل جاتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے زینب تو کربلا جا رہی ہے، جا صبر سے جانا پریشان نہ ہونا، تیری ماں کہہ رہی ہے تو کربلا بعد میں پہنچے گی، فاطمہ کربلا پہلے آ جائے، اللہ اکبر، یہ سیدہ کائنات کے مزار پرانوار پہ حاضری تھی اور یہ غلط نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کیسا ہو سکتا ہے جی، میں کہتا ہوں سنو، جب 10 کی صبح آئی ہے میرے امام نے کہا تھا علی اکبر ذرا اذان پڑھ دو، حضرت علی اکبر اذان پڑھنے گئے، اذان پڑھی میدان دیکھا آگے کہنے لگے، میرے امام نے پوچھا کیا دیکھا، فرمانے لگے بجی سب کچھ دیکھا لیکن ایک بڑی عجیب چیز دیکھی ہے بیٹے، کیا، کہا میں نے ایک خاتون کو اپنے چادر کے دکے سے نہ زمین پہ جھاڑو لگاتے دیکھا ہے، اتنا سنا میرے حسین رو دیے، علی اکبر لپٹ کے کہتے ہیں ابا کیوں روئے، کہ تو جسے اجنبی کہہ رہا ہے وہ اجنبی نہیں، میری ماں مدینے سے فاطمہ زہرا آ گئی ہے، لوگ بات کرتے جی وہ کیسے آ سکتی ہے، کیسے ہو سکتا، میں نے کہا دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات بتا، ہم بھی پردیس رہتے ہیں، آپ بھی پردیس رہتے ہیں، آپ میں بھی کتنے لوگ پردیس رہتے ہوں گے، یہاں تک کہ سعودیہ، دبئی، کویت، لیبنان، کہاں لوگ 4 پیسے کمانے کے لیے چکر کاٹتے جاتے کہ نہیں جاتے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے اچانک رات کے 3 بجے طبیعت خراب ہو جائے، فجر میں ماں کا فون آ جاتا ہے، 3 بجے درد اٹھائے پیٹ میں، فجر میں ماں کا فون آ رہا ہے، بیٹے خیریت ہے، اب بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، نا امی ٹھیک ہوں میں، کہا بیٹے سچ بتا، تو تیری طبیعت ٹھیک ہے، امی ہاں میں ٹھیک ہوں، کہا نہیں بیٹے بس رات 3 بجے سے نا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، جب اتنا بیٹے نے سنا نا پھر آواز ٹوٹ گئی، بہ گئی لہجے، کہنے لگا ہاں ماں 3 بجے سے رات طبیعت خراب ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آج گوبر اٹھانے والی ماں اگر 7 سمندر پار بیٹے کا درد محسوس کر سکتی ہے تو جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا حسین جیسے بیٹے کا درد مدینے میں محسوس نہیں کرتی، نہیں کرتی، او بھائی لوگ کہتے جی یہ ہو کیسے سکتا، وہ آ کیسے گئی، میں نے کہا سن پڑھ سورہ فاتحہ کی تفسیر، فرمایا گیا جو بندہ ماں باپ کی قبر پہ آئے یا ماں یا باپ کسی ایک کی قبر پہ آئے اور قرآن کی چند آیتیں یا رکوع پڑھ کے اپنے ماں باپ کو بخش دے تو قبر میں ماں اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، بیٹا پلٹ کے آتا ہے، اماں کہتی مالک میرا لال جا رہا ہے، یہ فرشتے کہتے ہیں تو کیا چاہتی ہے، کہا میرے رب سے کہہ دو کہ جب زندہ تھی نا تو میرے پاس سے کبھی خالی نہیں گیا، آج مالک تو نے فاصلے کر دیے، تو اجازت دے تو میں بیٹے کو نکل کے قبر سے دے دوں، لیکن نہیں ہے نا اجازت، آج مالک تو دے دے، رب فرماتا ہے اس سے پوچھو چاہتی کیا ہے، وہ کہتی ہے مالک میرے پاس آتا تھا میں اپنی حیثیت سے دیتی تھی، آج تیرے پاس آیا ہے مالک تو اپنی شان سے عطا فرما دے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں پھر اس کا نامہ اعمال چیک کرو، دیکھو اس کی لسٹ کدھر ہے، فرشتے کہتے ہیں مولا یہ جہنمیوں میں، فرمایا ادھر سے نام کاٹ دو، اس کا نام جنتیوں میں لکھ دو، دیکھو دشمنوں میں کہ دوستوں میں، فرشتے کہتے ہیں مالک دشمنوں میں، کا نام دوستوں میں لکھ دو، کا بتاؤ اس کے اعمال میں کیا کہ مالک گناہ ہے، کا سارے گناہ نیکیوں میں بدل دو، فرشتے کہتے ہیں مالک اتنی تبدیلی، 2 منٹ کھڑے ہو کر کے 2 آیتیں پڑھی ہیں اس نے اور ماں کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ اتنا دے رہا ہے،
اللہ فرماتا ہے اگر میں بھی اتنا ہی دوں جتنا ماں دیتی تھی تو پھر میرے پیار اور ماں کے پیار میں فرق کیا رہ جائے گا؟ میں اتنا دے رہا ہوں کہ 70 ماؤں کا پیار مل کر بھی خدا کے پیار کی برابری نہ کر سکے۔ ذرا سوچ تو صحیح، اگر ایک تیری میری ماں قبر میں ہاتھ اٹھا دے تو بیٹوں کی لائف نہیں بلکہ آخرت بنا دیا کرتی ہے، پھر کیا فاطمہ زہرا کو یہ پاور نہیں ہوگی کہ وہ کربلا آ کے بیٹوں کی قتل گاہ پہ جا کر کے اپنے دوپٹے سے صفائی کر کے لوگوں کو یہ نہ بتاتی کہ لوگوں حسین وہ ہے جس کا درد صرف تمہیں نہیں بلکہ فاطمہ کو بھی ہے، ساتھ علی کو بھی ہے، ساتھ نبی کو بھی۔ کربلا میں شہادتیں ہوئی ہیں اور خدا کی قسم میرا حسین ایک ایک کر کے 71 لاشیں اٹھا کے لایا۔ کتنی؟ 71 لاشیں حسین نے اٹھائی ہیں۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا، دل پھٹ گیا یہ پڑھنے کے بعد کہ 71 لاشیں خیمے تک آئیں، لیکن حسین کا جو جسم تھا وہ مقتل سے خیمے میں نہیں آیا، کیونکہ کوئی لانے والا بچا ہی نہیں تھا۔ ایک ایک شہید کو میرا امام لاتا رہا، اکبر کو لائے، اصغر کو لائے، قاسم کو لائے، اونو محمد کو لائے، لیکن حسین کا جسم وہی میدان میں رہا۔ ہاں یہ جملے سن رہے ہیں نا سید صاحب کے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں سنیں آپس میں دشمنی نہیں، آپس میں پیار تھا، اور پیار کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا، ایک بیٹے کا نام عمر رکھا تھا، ایک کا نام ہاں عثمان بن علی۔ اور بھائی یہ سارے شہید کربلا، پڑھو تو آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، 10 محرم شہادت کا دن، کس چیز کا؟ مجبوری میں نہ بولو، سن کے بولو یار۔ 10 محرم شہادت کا دن ہے، ہم نے بنا لیے میلے۔ 10 محرم کے دن بیٹیاں بغیر دوپٹے کے گھروں سے نکل گئی، خدا کی قسم پردہ میراث ہے ان کے گھرانے کا۔ جب میرا امام کربلا کے میدان میں جا رہا تھا تو حسین نے کہا تھا زینب میں کربلا جا رہا ہوں، میری شہادت کے بعد میری لاش پہ بغیر دوپٹے کے نہ آنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس کو نبی نے کہا میرا حسین میرے جسم کا حصہ ہے، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ وہ کہہ رہا ہے میری شہادت کے بعد میری لاش پہ بغیر دوپٹے کے، بولو بغیر دوپٹے کے مت آنا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس تعزیے کی بات کرتا ہوں جس کی اجازت شریعت نے دی، میں مروجہ کی نہیں، میں اس نقش روضہ حسین کی بات کرتا ہوں جس کی اجازت اہل سنت کے نزدیک ہے۔ اگر اس کو بھی لے لیا جائے بتاؤ وہ نقش افضل ہے یا میرا حسین افضل ہے؟ بولو زور سے بولو یار، حسین افضل ہے نا؟ اور پھر رہ گئے آج کے تعزیے، جو تعزیے کم مندر زیادہ ہیں۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھو جا کے سب کے ڈال، اس روش پہ نہیں بنائے تم نے، جبکہ حکم تو یہ تھا کہ حسین کے روزے کا نقشہ بناتے ہم، اور اسے ایک جگہ رکھ کے اس کی زیارت کر کے کربلا کی یاد سینے کو دے کے کلیجے ٹھنڈے کرتے۔ بس نمبر کی باری ہے، اور یاد رکھنا تاریخ میں غیرت والوں کو یاد رکھا جاتا ہے، بے غیرتوں کو یاد نہیں رکھا جاتا ہے۔ اور تاریخ ہر دور کی لکھی گئی ہے، اس دور کی بھی لکھی جائے گی کہ ایسے بھی دلال تھے جو بیٹیوں کو بھی رسوا کرتے رہے اور بغیرتی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پانی بھی کرتے رہے۔ یہ تاریخ میں لکھی جائے گی، اور یہ بھی لکھا جائے گا کہ کشمیر میں غیرت والی بیٹی نے اپنے آپ کو تندور میں کدا دیا تھا لیکن اپنی عزت کسی غیر کے ہاتھ میں جانے نہیں دی۔ یہ بھی لکھا جائے گا تاریخ۔ یاد رکھیے گا، تمہیں 10 محرم کا واسطہ ہے، خدا را بیٹیوں کے سروں پہ چادر دے دو۔ 10 محرم کے نام پہ چادر اتر گئی، حسین کا تعزیہ دیکھنے جاتا، کسی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں۔ بتا سیدہ زینب کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ایک جملہ میرے امام نے خیمے سے نکلتے نکلتے کہا تھا جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا زینب صبر کرنا، میں کربلا کے میدان میں جا کے نانا کا دین بچاؤں گا، تو خیمے میں رہ کے فاطمہ زہرا کا پردہ بچا کے دکھا دینا۔ اور علی کی بیٹی نے یہ کر کے دکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے چادریں چھینی گئی، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے کان نوچے گئے، لیکن جی میری غیرت قبول نہیں کرتی۔ تاریخ اختلاف کرنے کا حق ہے، عقیدہ نہیں ہے یہ جو کوئی اس پہ لے کے دوڑ جائے مولوی نے فلاں کتاب کے خلاف بول دیا کہ جی چادریں چھینی گئی، سیدہ زینب کی چادر چھینی گئی۔ میں جب کوئی بات کرتا ہے نا میں کہتا ہوں غیرت کر، کندھے سے سر کا اترنا یہ غیرت کا نشان ہے، اور سر سے چادر کا اتر جانا یہ عزت کا اتر جانا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہی کہاوت ہے جی،
یہی کہا جاتا کہ جس کے سر سے چادر اتر گئی سمجھ دو اس کی غیرت چلی گئی. اب کہتے جی کربلا میں چادریں چھینی گئی. مجھے ایک بات بتاؤ, تاریخ میں ایک بہت بڑا نام حضرت رابعہ بصریہ کا نام ہے. بولو یار سبحان اللہ. کون رابعہ بصریہ؟ یہ وہ اللہ کی مقربہ بندی ہے, ایسی بندی خدا کی قسم, رات کو سو رہی ہے چادر اوڑھ کے. میں چادر بتا رہا ہوں, چادر اوڑھ کے سو رہی ہے, چور آگے, چور آیا, اس نے چادر اتارنا چاہا, اللہ نے اندھا کر دیا. بولو سبحان اللہ. گھبرا گیا, کیوں نہیں دکھ رہا؟ بھی تو سب دکھ رہا تھا, ہاتھ پیچھے کی آنکھیں آ گئی. پھر نیت بدلی, پھر چادر پہ ہاتھ, اللہ نے پھر اندھا بنا دیا. پھر ہاتھ بڑھایا, پھر اندھا, پھر 3 مرتبہ. جب چوتھی مرتبہ ہاتھ بڑھایا, آواز آئی کچھ تو غیرت کر, شرم نہیں آتی؟ کیا سوچ رہا ہے رابعہ سو رہی ہے؟ آواز آئی رابعہ سو رہی ہے لیکن اس کا خدا جاگ رہا ہے. اس کے خدا کو نیند نہیں آتی ہے, وہ ہمیشہ جاگنے والا ہے. ہاں, آواز آئی ہاتھ پیچھے کر, ہم رابعہ کی چادر اترنے نہیں دیں گے. میں کہتا ہوں اگر خدا زینب کی کنیزوں کی کنیز کی چادر اترنے نہیں دیتا تو پھر کربلا میں علی کی بیٹی کی چادر کیسے اترنے دے گا؟ پڑھو نا, پردہ دیکھو کربلا. آخری بات میں عرض کروں, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے نا, ٹھیک ہے نا. چوروں کا تو ڈر نہیں ہے نا زیادہ, ہے نا. ان سے بڑے چور وہ ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی. آپ اس سے ٹینشن مت لو, مجھے تمہاری مسجد کا پورا خیال ہے نا. اماموں کو ٹائم پہ چھٹی دینی چاہیے, ٹھیک ہے نا, ورنہ آپ ہی میں سے صبح اٹھ کر 5 منٹ لیٹ ہو گئے, نکالو امام صاحب یہاں سے. ہاں یہاں نہ آئے, اچھا فلاں مسجد کے امام صاحب نہ آئے تھے بھائی, ہٹا بھائی ہمیں, یہاں نہ آئے تو مصیبت, مسلح پہ لیٹ پہنچے تو مصیبت. اور کچھ تو رحم کرو یار, مرنا ہے نا. توجہ ہے سارے لوگوں کی, آدھا گھنٹہ بہت ہو جائے گا, بہرحال کتنی بھی کوشش ہوگی بھائی, میں کرتا ہوں کوشش. بولے ذرا یا رسول اللہ, اور زور سے بولے یا حسین. نہیں آواز نہیں آ رہی ہے مجھے, میں نعرہ لگاتا ہوں جواب آپ دیں گے. اب تک آپ نے نعرے لگائے, ایک نعرہ میرا بھی سن لو, نعرہ حیدری. جی ٹھیک ہے, میں کوشش کرتا ہوں, خدا آپ کو سلامت رکھے. ہاں شجرہ پہلے سن لو, پہلے کربلا سن. شجرہ سنا دوں گا اگر پلٹ کے دوبارہ مجھے یہی سنا دو تو. کربلا سنو, میں کربلا کی باتیں کر رہا ہوں, کربلا کی باتیں کر رہا ہوں. کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول, کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام, کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. پڑھیں سیدہ زینب کو, پڑھیں. اکبر کی لاش سامنے, اصغر ہیں, انہوں محمد ہیں, لیکن سر کی چادر نہیں اتری. میں نے ایک روایت پڑھی حضرت, تاریخ ہے نا تو پڑھنا ہے. ایک روایت پڑھی اور بڑا عجیب منظر تھا جب میں نے اس کو پڑھنا. عمر ابن سعد سے ابن زیاد نے کہا تھا چل یار بڑا کام کر لیا, تو سب کے سر لے آیا, لیکن تو یار ہے کیسا پتھر دل آدمی, کیا تجھے کربلا میں کسی کی بھی موت پہ رونا نہیں آیا؟ یہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد سے کہا تھا. تو عمر ابن سعد نے کیا کہا, سنیں ذرا توجہ کریں. عمر ابن سعد نے کہا کہ یوں تو ہم نے بہت ظلم کیے کربلا میں, اور کوئی ستم نہیں تھا جو کیا نہ ہو. کہتے ہیں لیکن میری آنکھیں نہیں بھیگی. ایک لمحہ کربلا میں ایسا آیا تھا کہ میری آنکھیں بھی بھیگ گئی. کہا کب؟ کہا کہ جب علی کا بیٹا حسین گھوڑے سے زمین پہ آیا اور وہ قاعدے کی حالت میں بیٹھا تھا, تو گھوڑا پلٹ کے جب خیمے گیا نا, تو گھوڑے کے جاتے ہی حسین کی 7 سال کی سکینہ نکلی اور وہ مقتل کی طرف دوڑی اپنے باپ کو تلاش کرنے. کہا حسین اس وقت زندہ تھے اور مقتل میں 2 زانو بیٹھے تھے. کہتا ہے کہ جب سکینہ آئی اور باپ کی گود میں بیٹھی اور خون صاف کرنے لگی, کہتا ہے ایک بات تو ہے یار, کہا میں نے 7 سال کی سکینہ کو بھی کربلا میں بے پردہ آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. یہ عمر ابن سعد کہہ رہا ہے 7 سال کی سکینہ جب اپنے بابا کو تلاش کرنے کربلا آئی تو میں نے اس کو بے پردہ آتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ کہتا غیرت کو داد دینا پڑے گا حسین کی, کہ جب بیٹی گود میں تھی اور حسین لہو لہو تھا, آواز دے کے کہا تھا زینب میری سکینہ کو سنبھالو. کہا پھر جو دوسری شہزادی نکلی اسے دنیا زینب کہتی ہے.
کا اس پردے سے نکلی کہ چادر کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. کا جب آئی ہے حسین کے پاس، کا میں سامنے کھڑا تھا. حسین بیٹی کو زینب کے حوالے کرنا چاہتے تھے، حسین بیٹی کو زینب کے حوالے کرنا چاہتے تھے. کا حسین نے ایک حیدری لہجے میں آواز دے کے کہا، کتے اپنا چہرہ ادھر پھیر لے، میں اپنی پردے والی بہن بیٹیوں سے ملاقات کر رہا ہوں. کہا کہ سنو، ایسی پردے والی تھی. حسین ایسے غیرت والا تھا کہ 300 سے زیادہ زخم کھا چکا ہے لیکن حیا باقی تھی. بیٹیوں کا سامنے چہرہ تھا، جسم لگو لگو ہے لیکن شرم باقی تھی. پھر بھی اس نے جان کی پرواہ کیے بغیر کہا تھا، چہرے پھیر لو، غیرت والی بیٹیوں سے ملاقات کر رہا ہوں. کہتا مجھے رونا تو تب آیا جب حسین سکینہ کو رخصت کر رکھے تھے. یہ ہاتھ بیٹی کے گلے میں پڑے تھے، ایک ہاتھ نکالتے تھے بیٹی دوسرا ڈال لیتی تھی. جب اس کو نکالا جاتا تھا بیٹی اس کو ڈال لیتی تھی. کہا وہ درد تھا اس بیٹی کی جدائی میں، کہا آج تک آنکھیں بھیگ جایا کرتی ہے. اللہ اکبر. کہا جب زینب سکینہ کو لے کے گئی میں نے دیکھا ہے، خدا کی قسم نہ زینب کا بال نظر آیا نہ سکینہ کا بال نظر آیا. گویا بتا دیا تھا شریعت آئی بھی ہمارے گھر میں ہے اور رکھوالی کرنے والے بھی علی کے گھر والے رہے. اللہ اکبر. یہ عمرو بن سعد کا کہنا ہے. اس نے خود کہا تھا میں نے پردہ جیسا علی کے گھر میں دیکھا ہے ویسا کہیں نہیں دیکھا. پھر بتا، ان کے نام پہ حلوے کھانے والوں، ان کے نام پہ لسیاں پینے والوں، ان کے نام پہ حلیم کھانے والوں، ان کے نام پہ بریانیاں اڑانے والوں، ان کے نام کے پردے کب آئیں گے ہمارے گھروں میں؟ ان کے نام کی چادر کب آئے گی ہمارے گھر کے اندر؟ ان کے کردار کو لے کے میری بیٹی کب کہے گی کہ میں کنیز سیدہ زینب ہوں؟ کب کہیں گی میری بیٹیاں؟ یاد رکھیے گا، صرف تعلیم بچوں کو نہیں سنوارے گی، تربیت بچوں کو سنوارتی ہے، اور تربیت ماں باپ دیتے ہیں.